بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. صدق الله مولانا العلی العظیم. گزشتہ رکوع میں آپ حضرات سن چکے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 9 چیزیں گنائیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، عقیدہ درست رکھنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، تکلیف نہ پہنچانا، تنگی کے خوف سے اولاد کو نہ مارنا، روزی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دیتا ہے انہیں بھی دے گا، گندی باتوں کے قریب نہ جانا، ناحق کسی کو قتل نہ کرنا، اور اللہ نے فرمایا کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جانا، بڑے ہو جائیں تو اچھے سے دے دینا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اور جب بات کرنا تو انصاف کے ساتھ کرنا، اور اپنے وعدوں کو اور عہدوں کو پورا کرنا. یہ 9 چیزیں گنانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے، عمل کرتے رہنا، اور یہی صراط مستقیم ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. اللہ نے یہ 9 چیزیں گنانے کے بعد فرمایا کہ صراط مستقیم ہے، اور ہمیشہ سے صراط مستقیم، دین کی سیدھی راہ، ایسی راہ جو اللہ کی محبت کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، ایسی راہ جس راہ کی انبیاء اور تمام رسولوں نے دعوت دی اور چل کر بتلایا اور دکھلایا، اور سب سے آخر میں قرآن پاک آیا اور دنیا کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اللہ نے دنیا میں یہ پیغام بھیجا اور تاکید کی کہ اس کی پیروی کرنی چاہیے، صراط مستقیم کو مت چھوڑنا. اور صراط مستقیم وہی تمام چیزیں جو بیان کی گئیں. اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس سے الگ راستہ اختیار کرتے ہیں، دین کے اصل بنیادی باتوں میں پھوٹ ڈال کر الگ الگ راہیں اختیار کرتے ہیں، فرقہ بندی کرتے ہیں، تو وہ کوئی بھی ہوں، یہود ہو، نصارہ ہوں، حتیٰ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لوگ بھی ہوں، تو آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، تعلق نہیں. آپ ان سے بیزاری کا، برات کا اظہار کریں کہ خدا کے راستے کو چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر جو لوگ دین میں نئی نئی باتیں ڈالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اے نبی لست منہم شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. دین میں تفرقہ ڈالنا، اس سے کیا مراد ہے، کیا مطلب، کیا سمجھا جائے؟ اصول دین کو چھوڑ کر، یعنی مثال کے طور پر سب سے بنیادی چیز ہے عقائد کے اندر اگر گڑبڑی کی جائے، اپنے خیالات کو، عقائد کا سلسلہ بڑا کشادہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے بندے کا تعلق کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، اور بندے کا اللہ سے رابطہ کس درجے کا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ کہ آپ بحیثیت نبی ہیں اور آپ کو پیغمبری بھی ملی ہے،
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا اور قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھے تو وہ دین کے اندر تفرقہ ڈال رہا ہے. بہرحال دین میں تفریق ڈالنا، پھوٹ ڈالنا، اصل یہ ہے کہ اصول دین کو چھوڑ کر اپنے خیالات، خواہشات، نفسانی خواہشات یا نفسانی خواہشات جیسی باتوں کو ملا کر دین کے اندر اضافہ کرنا. اسی طرح کچھ نئی چیزیں بڑھا دینا یا بعض چیزوں کو دین کی چھوڑ دینا، یہ تمام کی تمام دین کے اندر تفرقہ ڈالنے کے برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کو بھی ویسے حالات پیش آئیں گے جیسے بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے، کہ کبھی تو کھانے کی تنگی، کبھی ان کی بے عزتی اور نہ جانے کیا کیا جو حالات بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کو بھی پیش آئیں گے، اور جتنی گندی باتوں میں وہ مبتلا ہوئے میری امت کے لوگ بھی مبتلا ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ صرف ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا، دوزخ سے بچنے والا ہوگا. صحابہ نے فرمایا کہ وہ کون سا ہوگا نجات پانے والا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے کو ہوں وہ طریقہ اور وہ طریقے والے اور اس طریقے پر چلنے والے لوگوں کی نجات ہوگی. لہذا ہمارے پاس نمونہ آئیڈیل سب سے پہلے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سیرت میں دیکھا جائے گا، سنت میں دیکھا جائے گا. سیرت اور سنت میں اگر کوئی کام نہیں ہے، ہمیں وہ کام چاہے کتنا بھی اچھا لگ رہا ہو، وہ آپ کی نگاہ میں تو اچھا ہو سکتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اچھا نہیں ہو سکتا. اگر وہ اچھا ہوتا تو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کر کے دکھلاتے. اسی طرح اگر وہ چیز اللہ کے نبی کی سیرت میں نہیں ملے تو دیکھیں حضرات صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا. حضرات صحابہ اکرام کے طریقوں میں دیکھیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا طریقہ وہ نجات پانے والے لوگوں کے لیے، نجات پانے والے لوگ اسی طریقے پر ہوں گے. بہرحال ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بہت مضبوط دیں کہ میرا طریقہ دیکھ لینا اور میرے صحابہ کا طریقہ دیکھ لینا. جو طریقہ ان سے میل کھاتا ہو اس طریقے پر چلنا، اور نئی نئی چیزیں دین کے اندر، خرافات، بدعات، رسومات، رواجات کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے نبی اور صحابہ کا طریقہ دیکھ لینا، وہی صراط مستقیم ہوگا. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے تفرقہ ڈالنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ نبی جی آپ کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. اے پیغمبر یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے، نئی نئی چیزیں پیدا کی ہیں، اور تفرقہ پھوٹ ڈالنے کی وجہ سے گروہوں میں بٹ گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے.
اور پھر اللہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھوٹ ڈالنے سے اور تفرقہ اور فرقوں میں بٹنے سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔